لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹی وی اور میرا آج کا موضوع ہے جنت میں گھر کی ضمانت اور 4 درہموں کے بدلے 4 دعائیں۔ ایک شخص خراسان سے بصرہ آیا اور اس نے حضرت سیدنا حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس 10,000 درہم بطور امانت رکھے اور عرض کی کہ آپ اس کے لیے بصرہ میں ایک گھر خریدیں تاکہ جب وہ مکہ مکرمہ سے لوٹے تو اس گھر میں رہے۔ اسی دوران لوگوں کو آٹے کی مہنگائی کا سامنا کرنا پڑا تو حضرت سیدنا حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان درہموں سے آٹا خرید کر صدقہ کر دیا۔ ان سے کہا گیا کہ اس شخص نے تو آپ سے گھر خریدنے کے لیے کہا تھا، فرمایا میں نے اس کے لیے جنت میں گھر لے لیا ہے، اگر وہ اس پر راضی ہوگا تو ٹھیک، ورنہ میں اسے 10,000 درہم واپس دے دوں گا۔ پھر جب وہ لوٹا تو پوچھا، اے ابو محمد، کیا آپ نے گھر خرید لیا؟ جواب دیا، ہاں، محلات، نہروں اور درختوں کے ساتھ۔ وہ شخص بہت خوش ہوا، پھر کہنے لگا میں اس میں رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں نے وہ گھر اللہ تعالیٰ سے جنت میں خریدا ہے۔ یہ سن کر اس شخص کی خوشی مزید بڑھ گئی۔ اس کی بیوی بولی، ان سے کہو کہ اپنی ضمانت کی ایک دستاویز لکھ دیں۔ تو حضرت سیدنا حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو گھر حبیب عجمی نے محلات، نہروں اور درختوں سمیت 10,000 درہم میں اللہ تعالیٰ سے فلاں بن فلاں کے لیے جنت میں خریدا ہے، یہ اس کی دستاویز ہے۔ اب اللہ جل جلالہ کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ حبیب عجمی کی ضمانت کو پورا فرما دے۔ کچھ عرصہ بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ اس نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے کفن میں یہ رکا ڈال دینا۔ یعنی تدفین کے بعد جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ اس شخص کی قبر پر ایک رکا ہے جس میں لکھا تھا کہ یہ حبیب عجمی کے لیے اس مکان سے براءت نامہ ہے جو انہوں نے فلاں شخص کے لیے خریدا تھا۔ اللہ جل جلالہ نے اس شخص کو وہ مکان عطا فرما دیا۔ اس مکتوب کو حضرت سیدنا حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ نے لے لیا اور بہت روئے اور فرمایا یہ اللہ کی جانب سے میرے لیے براءت نامہ ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمہ ایک روز وعظ فرما رہے تھے۔ کسی حقدار نے 4 درہم کا سوال کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان فرمایا، جو اس کو 4 درہم دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ اس وقت وہاں سے ایک غلام گزر رہا تھا جس کے قدم آپ کی رحمت بھری آواز سن کر تھم گئے۔ اس کے پاس 4 درہم تھے جو اس نے سائل کو پیش کر دیے۔ حضرت سیدنا منصور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بتاؤ کون کون سی 4 دعائیں کروانا چاہتے ہو؟ اس نے عرض کی، پہلی دعا یہ ہے کہ میں غلامی سے آزاد کر دیا جاؤں، دوسری دعا یہ ہے کہ مجھے ان دراہم کا بدلہ مل جائے، تیسری دعا یہ ہے کہ مجھے اور میرے آقا کو توبہ نصیب ہو، اور چوتھی دعا یہ ہے کہ میرے آقا کی، آپ کی اور تمام حاضرین کی بخشش ہو جائے۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرما دی۔ غلام اپنے آقا کے پاس دیر سے پہنچا تو آقا نے سبب تاخیر دریافت کیا۔ اس نے واقعہ کہہ سنایا۔ آقا نے پوچھا، پہلی دعا کون سی تھی؟ غلام بولا، میں نے عرض کی کہ دعا کیجئے میں غلامی سے آزاد کر دیا جاؤں۔ یہ سن کر آقا کے زبان سے بے ساختہ نکلا، جا تو غلامی سے آزاد ہے۔ پھر پوچھا، دوسری دعا کون سی کروائی؟ کہا، جو 4 درہم میں نے دے دیے ہیں ان کا نعم البدل مل جائے۔ آقا بولا، میں نے تجھے 4 درہم کے بدلے 4,000 درہم دیے۔ پھر پوچھا کہ تیسری دعا کیا تھی؟ تو وہ غلام بولا کہ مجھے اور میرے آقا کو گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے۔ یہ سنتے ہی آقا کے زبان پر استغفار جاری ہو گیا اور کہنے لگا، میں اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ اور پھر پوچھا کہ چوتھی دعا بھی بتا دو کہ وہ دعا کیا تھی؟ کہا، میں نے التجا کی کہ میرے آقا کی، آپ جناب کی اور تمام حاضرین اجتماع کی مغفرت ہو جائے۔ یہ سن کر آقا نے کہا، 3 باتیں جو میرے اختیار میں تھیں وہ کر لی ہیں، چوتھی سب کی مغفرت والی بات میرے اختیار سے باہر ہے۔ اسی رات آقا نے خواب میں کسی کہنے والے کو سنا، جو تمہارے اختیار میں تھا وہ تم نے کر دیا، اور تمہارا کیا خیال ہے؟
کہ جو میرے اختیار میں ہے میں وہ نہیں کروں گا؟ میں ارحم الراحمون ہوں۔ جاؤ، میں نے تمہیں، تمہارے غلام کو، منصور کو اور تمام حاضرین کو بخش دیا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سن سنا کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔